خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں باری تعالی نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا اور اپنے ساتھ شرک کرنے سے منع فرمایا، اور اس کے بعد احسان کا حکم دیا۔ 9 قسم کے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا، اور آخر میں یہ فرمایا کہ وہ تکبر کرنے والے کو، فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ محترم حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں دین کے 3 درجات بیان کیے گئے تھے: اسلام، ایمان اور احسان۔ اور احسان کا معنی اور مطلب بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی اس طرح سے کرنا کہ گویا کہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ پا رہا ہے تو یہ خیال کرنا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت میں احسان کا مطلب ہوتا ہے، اور اسی میں یہ شامل ہے کہ بندہ اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزارے۔ یہ احسان ہے، بندہ اپنی زندگی اس طریقے سے گزارے، اس یقین کے ساتھ گزارے کہ اللہ کی طرف سے اس کی نگرانی ہو رہی ہے۔ بندہ کے دل میں کسی بھی گناہ کے کرنے کا یا برائی کے کرنے کا خیال آئے، یا کسی فرض یا واجب کو چھوڑنے کا، اس میں کمی اور کوتاہی کرنے کا خیال گزرے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی، ناانصافی کرنے کا خیال گزرے، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے، کسی کا حق مارنے کا خیال گزرے، تو اس وقت بندہ یہ خیال کرے، یہ یقین رکھے کہ اللہ رب العالمین اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ کے حکم سے اس کے فرشتے نگرانی کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، نامہ اعمال میں درج کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جب یہ خیال بندہ کے دل میں آئے گا کسی بھی گناہ کے کرتے وقت، تو بندہ گناہ سے رک جائے گا، ڈر جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں احسان۔ احسان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور بروز قیامت اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کا محاسبہ ہوگا۔ تو اس پر ایمان رکھتے ہوئے بندہ اپنی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارے، اللہ سے امید رکھتے ہوئے گزارے۔ اس کو کہتے ہیں احسان۔ محترم حضرات، احسان کا ایک دوسرا معنی اور مطلب بھی ہوتا ہے، اور احسان کا دوسرا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ بھلائی کرنا، اس کو بھی احسان کہتے ہیں۔ تو احسان کا معنی ہے نیکی کرنا، بھلائی کرنا،
हुस्न सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना, जिसका जो हक़ है उसका वो हक़ अदा करना और उसमें कमी कोताही ना करना, और किसी के साथ बदसलूकी ना करना, किसी का हक़ ना मारना, अपने फ़र्ज़ और वाजिब की अदायगी में, अपनी ज़िम्मेदारी की अदायगी में, अमानतदारी में कमी कोताही ना बरतना, ये भी एहसान है। तो एहसान अल्लाह के साथ भी है और एहसान बंदों के साथ भी है। मैंने जो आपके सामने सूरह निसा की आयत नंबर 36 तिलावत की है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले अपनी इबादत का हुक्म दिया और अपने साथ किसी को भी शरीक ठहराने से मना फरमाया। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी भी चीज़ को शरीक न ठहराओ, उसके साथ कुछ भी शिरक ना करो। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना हक़ बयान किया बंदों के ऊपर। अल्लाह का हक़ है हर बंदे के ऊपर कि वो अल्लाह की बंदगी करे, उसके साथ शिरक ना करे। ये एहसान है अल्लाह के साथ, हुस्न सलूक है, अल्लाह के अदब और एहतराम का ये तकाज़ा है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहसान का हुक्म दिया, किसके साथ? बंदों के साथ। और बंदों में से 9 किस्म के लोगों का जिक्र किया कि इनके साथ हुस्न सलूक करना है, इनके साथ नेकी और भलाई करना है, इनके हुकूक अदा करना है, इनके ताल्लुक़ से जो ज़िम्मेदारी बनती है, जो फ़र्ज़ बनता है, उसको निभाना है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, सबसे पहले वालिदैन का जिक्र आया, इसलिए कि तमाम लोगों में सबसे बड़ा हक़ इंसान के ऊपर उसके वालिदैन का है। अल्लाह के बाद, रसूल के बाद सबसे अजीम हक़ किसका है? वालिदैन का है, माँ बाप का है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन लोगों के साथ हुस्न सलूक करना है, तमाम लोगों के साथ हुस्न सलूक करना है, लेकिन 9 किस्म के ख़ास लोगों का जिक्र किया और इनमें सबसे पहले नंबर पर वालिदैन को रखा, माँ बाप को रखा। वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, उनके हुकूक की अदायगी करो, उनकी खिदमत करो जहाँ तक हो सके, उनकी इताअत व फरमाबरदारी करो, उनका कहा मानो, उनके हुक्म की तामील करो, उनको खुश रखने की कोशिश करो, उनके साथ अदब एहतराम के साथ, नरमी के साथ पेश आओ, उनके सामने अपने आप को झुका कर रखो, झुक कर रहो, यानी उनके ताबे फरमा बरदार रहो, उनके साथ बेअदबी ना करो, उनके साथ नाइंसाफ़ी, जुल्म व ज़ियादती का बर्ताव मत करो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म दिया, ये नंबर 1। नंबर 2 पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वबिज़िल क़ुरबा, और रिश्तेदारों के साथ भी हुस्न सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करो, रिश्तेदारों के भी हुकूक अदा करो, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, ताल्लुकात बना कर रखो, ताल्लुकात और मरासिम जोड़ कर रखो, क़ता ताल्लुक़ मत करो, रिश्ते और नाते को मत तोड़ो। रिश्तेदारी का भी हक़ होता है, फ़र्ज़ होता है, उसको निभाओ। वबिज़िल क़ुरबा, रिश्तेदारों में भाई बहन, खाला, फूफी, ये सब रिश्ते आते हैं, नसबी रिश्ते आते हैं, ससुराली रिश्ते आते हैं, सब आते हैं इसके अंदर। तो सब के साथ अच्छा सलूक करो। वालिदैन के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया, भाई भाई के साथ, बहन के साथ, एक बहन दूसरी बहन के साथ। तो इस तरह से जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके मामू हों, आपके फूफा हों, आपकी खाला हों, आपकी फूफी हों,
قریب کے رشتہ دار ہوں، دور کے رشتہ دار ہوں، جہاں تک ممکن ہو سکے، جہاں تک اللہ نے وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، رشتہ داروں کی خوشی اور غم میں شریک ہونا چاہیے، اپنی خوشی اور اپنے غم میں رشتہ داروں کو شریک کرنا چاہیے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بچپن ہی میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو یا ماں کا انتقال ہو گیا ہو، تو اس بچے اور بچی کے ساتھ جو ابھی نابالغ ہیں تو ان کی اچھی طرح سے تعلیم و تربیت کرنا۔ کسی کے گھر میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں کوئی بچہ ہے، کوئی بچی ہے جو یتیم ہو چکا ہے، تو اس گھر کے سرپرست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اور اس یتیم بچے یا بچی کے مال ہیں تو ان کی حفاظت کرے اور ظلم نہ کرے، اس کے حقوق ادا کرے، اس کا حق نہ مارے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یتیم کا باپ اچھا خاصا مال چھوڑ کر گیا ہے، یا یتیم کی ماں مال چھوڑ کر گئی ہے، لیکن بعد میں اس یتیم کو اس کا حق نہیں دیا جاتا ہے، حق مار لیا جاتا ہے، تو یہ بدسلوکی ہے، حسن سلوک نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یتیم زیادہ محتاج ہوتے ہیں حسن سلوک کے، اس لیے کہ ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا ان کا باپ نہیں رہا یا اس کی ماں نہیں رہی، تو زیادہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے اور اس کی اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت کا جہاں تک ممکن ہو سکے انتظام کیا جائے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر فرمایا والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، جن کے پاس اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی آمدنی نہیں ہے، یا صرف اتنی آمدنی نہیں ہے کہ اس سے اس کی ساری ضروریات پوری ہوں، یہ سب مسکین میں آتے ہیں، فقیر میں آتے ہیں، ضرورت مند حاجت مند میں آتے ہیں۔ اس میں بیوائیں بھی ہو سکتی ہیں اور دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، مجبور، لاچار، بے کس، معذور قسم کے لوگ جن کی ضروریات پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا سماج والوں کو، معاشرے والوں کو، خاندان والوں کو کہ وہ اپنے یہاں کے مسکینوں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، دیکھیں کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، پوری ہو رہی نہیں ہو رہی ہیں، ان کے احوال کی خبرگیری کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، خوشی غم میں ان کو بھی شریک رکھے، ان کی خوشی غم میں بھی پیش رہے شریک ہونے میں۔ تو اللہ رب العالمین نے مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا والجار ذی القربى، اور پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اس پڑوسی کے ساتھ جو تمہارا رشتہ دار ہے، رشتے کا پڑوسی ہے، یعنی دو حق ہے، تمہارا ہمسایہ بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، اور تمہارا رشتہ ناتا بھی اس سے جڑا ہوا ہے، قرابت داری بھی اس کے ساتھ ہے، دو حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہے تو تین حق ہے، اس کا 3 رشتہ ہے اس سے، اسلام کا رشتہ ہے، ایمان کا، اور قرابت داری رشتہ داری کا رشتہ ہے، اور پڑوس اور ہمسائیگی کا رشتہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ والجار الجنب، اور اس پڑوسی اور ہمسائے کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو دور کا پڑوسی ہے، اجنبی پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ تو ہمسایہ پڑوسی قریب کا ہو یا دور کا ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، یہاں تک کہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو،
ہر ہمسائے اور پڑوسی کے ساتھ اس کے درجے اور مرتبہ کے حساب سے حسن سلوک کرو۔ جو زیادہ قریب ہے، جو پڑوسی، جو رشتہ دار زیادہ قریب ہے، زیادہ حق رکھتا ہے، جس کا دروازہ زیادہ نزدیک ہے، جس سے زیادہ مضبوط رشتہ اور ناتا ہے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے تمام ہمسایوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا حق نہ مارو، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو، ان کا مال غصب نہ کرو، انہیں اذیت اور تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کا خیال رکھو، ان کی خبر گیری کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، دور کا ہو یا قریب کا ہو۔ والصاحب بالجنب، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے دوست، اپنے ساتھی، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ جو تمہارے دوست اور احباب ہیں، جن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جن سے تمہاری مجلسیں، تمہاری محفلیں آباد رہتی ہیں، جو تمہارے رازدان ہیں، جن سے تم اپنے غم اور خوشی کو شیئر کرتے ہو، جن کے ساتھ بے تکلفی سے اپنی زندگی گزارتے ہو۔ زندگی میں بسا اوقات ایسے لمحات آتے ہیں کہ ایک دوست کو دوسرے دوست کی ضرورت پڑتی ہے، اور مخلص دوست وہی ہوتا ہے جو برے وقت میں اپنے دوست کے کام آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے دوست احباب کا بھی خیال رکھو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اور اس دوستی، یاری اور اس کے اندر اہل علم نے بیان کیا ہے کہ پہلو کے ساتھی، وصاحب بالجنب کا لفظ ہے جو پہلو کا ساتھی ہے، تو اس میں دوست بھی داخل ہے، اور اس میں شوہر اور بیوی بھی داخل ہے۔ شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس لیے کہ شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے ساتھی ہے، شریک حیات ہے، پہلو کا ساتھی ہے، ایک ساتھ سوتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، تو اس میں دوست بھی شامل ہے اور شوہر اور بیوی دونوں شامل ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس میں بھی بڑی کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اچھے حالات میں ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب برے حالات آتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کون سچا دوست ہے اور کون سچا نہیں ہے۔ تو برے وقت میں شوہر بیوی کو نہ چھوڑے، بیوی شوہر کو نہ چھوڑے، ایک دوست دوسرے دوست کو نہ چھوڑے، اس وقت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کا ساتھ دینے کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ مسافر کے ساتھ، راہ چلتا ہوا مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، اجنبی ہے، کوئی جان پہچان کا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ سفر کے اخراجات نہیں ہیں تو انہیں دو۔ مسافر کا بھی حق بیان کیا گیا ہے۔ مسافر کا حق اتنا بڑا ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں سے بھی اس کو دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وہ زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے اگر اس کا توشہ ختم ہو گیا ہے، زیادہ سفر ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وابن السبیل، کہ مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اور آخر میں فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو تمہارے ماتحت ہیں، جن پر تمہارا حکم چلتا ہے، جو تمہاری خدمت کرنے والے ہیں، جو تمہارے حکم کے تابع ہوتے ہیں، جن کے تم مالک ہو، جن کے تم آقا ہو، تم باس ہو، تم سردار ہو، وہ تمہارے نیچے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اس میں بیوی، بچے اور رعیت، جن کی بھی ذمہ داری انسان کے سر ہے، سرپرست کو گویا کہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حکومت کو حکم ہے کہ عوام کے ساتھ، پبلک کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ گھر کے گارجین کو حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کسی کمپنی کا مالک ہے، مدیر ہے، ذمہ دار ہے، باس ہے، اس کو حکم ہے کہ تمہارے انڈر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تمہارے نوکر چاکر ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سب اس کے اندر داخل ہے۔ وما ملکت ایمانکم، سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس میں بھی بڑی کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ جو انسان طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ تو طاقتور کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے سے کمزور کا خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا حق نہ مارو، ان پر ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ ناانصافی مت کرو۔ اور یاد رکھو کہ تم اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر کمزور پر اگر تم ظلم کرتے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر تم سے جو کمزور ہیں، تو جو تمہارے انڈر میں ہیں، ان سے کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے
تو تم سمجھتے ہو کہ سزا دینی ہے، میں سزا دے کر رہوں گا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہو، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین تم سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ رب العالمین زیادہ قادر ہے، کیا تم سے کمی کوتاہی نہیں ہوتی اللہ کے حق میں؟ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں سزا دینے پر قادر ہے، لیکن اللہ رب العالمین کتنا زیادہ معاف کر دیتا ہے، تم کتنی کمی کوتاہی کرتے ہو اللہ کے حق میں، لیکن اللہ معاف کرتا جاتا ہے، تو تم بھی اپنے سے کمزور لوگوں پر جو تمہارے انڈر میں ہیں، اگر ان سے کمی کوتاہی غلطی ہوتی ہے تو کوشش کرو کہ پہلے انہیں درگزر کرو، معاف کرو۔ ہاں، جہاں ضرورت ہو سزا کی، سختی کی، تو وہاں سختی بھی کی جائے گی، اسلام میں اس کا بھی حکم آیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تمام 9 لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ آخر میں فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے اس کو جو تکبر کرتا ہے اور جو فخر جتاتا ہے، اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جو نماز نہیں پڑھتا، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، جو اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا، جو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، تو وہ متکبر ہے، وہ غرور اور گھمنڈ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، اور والدین سے لے کر نوکر چاکر تک جتنے بھی 9 لوگوں کا ذکر ہوا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اچھا برتاؤ نہیں کرتا، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ان کے حقوق میں کمی کوتاہی کرتا ہے، تو وہ بھی تکبر کرنے والا ہے اللہ کی نظر میں، وہ بھی غرور اور گھمنڈ والا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں عاجزی انکساری اختیار کرنا چاہیے، اللہ کے بھی حقوق ادا کریں، بندوں کے بھی حقوق ادا کریں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو اس آیت کے بموجب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی میں احسان کا جو پہلو ہے وہ غالب رہے، اللہ کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کریں اور بندوں کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے اور اس پر اجر و ثواب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو مرتب ہے اس سے ہم کنار کریں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔